قرآن لکھا ہوا کاغذوں پر ہوگا، کتابی شکل میں ہوگا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر نہ قرآن ہوگا نہ قرآن کا فیصلہ ہوگا۔ آج میں اگر بات کہوں کہ ہر بندہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، کسی کو کہہ دیا جائے بھائی قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے، ہم لوگوں کو وہ فیصلہ منظور ہے؟ ہمیں دنیا داروں کا فیصلہ، قرآن سے ہٹ کر سیاست کا فیصلہ۔ اور پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس قرآن کو صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا گا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارا کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں، پھر میرے نال بھی جھگڑا کر دینے، وہ ہو تسی قبر تے باندھے نہ ہو، ابا ساڈا مر گیا ہے تسی قبر تے نہ ہو بیٹھے، بڑا کم خراب ہے۔ سمجھائی میری بات کی؟ ساری زندگی ابا زندہ رہا، ساری زندگی ہم لوگ زندہ رہے، زندگی میں ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا؟ زندگی میں ہم لوگوں نے قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھا، پھر ہم لوگ بھاگ پڑتے ہیں، لو جی ہون کچھ کریے، کوئی واہ دعا نہیں، یہ رسمن ہے۔ اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن رسمن رہ جائے گا، اس کے الفاظ ہوں گے مگر احترام میں قلب نہیں ہوگا، دل کے اندر اس کا احترام نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ رسمن پڑھا جائے گا، کچہریوں تھانوں کے اندر اس کی قسمیں اٹھائی جائیں گی، قرآن کے ورق ہوں گے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے؟ ہمارے پاس قرآن صرف اور صرف مرنے کے لیے، ابا جی فوت ہونے لگے ہیں، روح سوکھی نہیں نکلتی بھئی، آؤ جی یاسین پڑھ لو۔ تھانے کچہری کے جھگڑے فتنے فساد ہیں دنیا داری کے، آ جاؤ جی مسجد آ جاؤ، اس سے نیاں لے لیتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھا دے۔ جھوٹی اٹھائی جا رہی ہیں، باطل اٹھائی جا رہی ہیں، حق کو تلف کیا جا رہا ہے، ایمان اسلام کو تلف کیا جا رہا ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا وہ کبھی قسم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کی سختی اتنی ہے۔ آج رسمن ہم لوگ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھ مگتھا، قرآن صرف یہ عدالتی فیصلے کرنے کے لیے، قرآن کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہماری تھانوں کے اندر، ہمارے کچہریوں کے اندر یہودیوں عیسائیوں کے قانون ناچ رہے ہیں آج بھی۔ رسمن ہم لوگوں نے مساجد ہماری آباد، کتنی بڑی عالیشان مسجدیں ہیں، کتنے خوبصورت قلین ہیں، پانی کا ہر طرح کا انتظام ہے۔ جو تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہر بندہ یہ کوشش ہوتی ہے محلے کی مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسجد بنانے کے لیے اعلان ہوتا ہے، ہر بندہ پیسہ دیتا ہے، مسجد آنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد آنے کے لیے، مسجد آباد تو تب ہوگی جب ہم لوگ مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دین سیکھیں گے اور اس دین پر عمل کریں گے تو پھر مسجد آباد ہوگی۔ صرف ڈھانچہ بنا دینے سے، کل قیامت کے دن یہ مسجد بنا دینے سے بخشا نہیں جائے گا۔ یہ میری بات ذہن نشین رکھ لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنا دی تو کام ہو جائے گا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ترک فرائض ہوئے، جو نمازوں کو چھوڑا، جو روزوں کو چھوڑا، جو صدقات زکوٰۃ اور خیرات کو چھوڑا، ان ساری چیزوں کا عذاب پانا ہوگا ہم لوگوں کو۔ اس لیے آج یار وقت ہے، زندگی ہے، آج مہلت ہے، کل پتہ نہیں کس کی سانس بند ہو جائے، کس کے وجود سے یہ ہوا غبارے کی طرح نکل جائے۔ تو اس چیزوں کی طرف کیوں نہیں ہم لوگ غور کرتے؟ کبھی یار تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، رات کی تنہائی میں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے من سے سوال کیا کریں، اے انسان، رب نے تجھے کتنی خوبصورت نعمتیں دی ہیں اور تو نے ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا ہے؟ رب نے تجھ پر کتنے فضل اور مہربانیاں کی ہیں، تو نے ان فضلوں اور مہربانیوں کا جواب میں کیا کیا ہے؟ عرض رب کی بارگاہ میں کبھی سوال کرنا اپنے وجود کے ساتھ۔ ہر لمحہ ہم لوگ زندگی کی ہر آسائش حاصل کر رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے ہم لوگوں کو آسائشیں،
مال، رزق، جائیداد، یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سب کا مالک ہے۔ اللہ چاہے ایک لمحے سے پہلے سب انسانوں کی روحوں کو کھینچ لے، اللہ چاہے پکی ہوئی فصل کو برباد کر دے، اللہ چاہے تو انسانوں، زمینوں، آسمانوں سب کو ایک لمحے سے پہلے ملیا میٹ کر دے، وہ طاقتوں کا مالک ہے۔ تو ہم لوگ یار کس چیز کی آس لگا کے دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کون سی آس ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہو، اس کا ہم لوگ جواب دے سکیں۔ رب پوچھ لے کھڑا کر کے، اور پوچھے گا، حدیث پاک میں ہے، رب فرمائے گا انسان